جی ناظرین، پچھلے پارٹ میں آپ نے ہماری جہاں تک گفتگو سنی تھی اس کا جو باقی حصہ رہتا تھا وہ انور مسعود صاحب کے ساتھ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے بھی اسی طرح لطف اندوز ہوں گے جیسے پہلے حصے سے ہوئے تھے۔ وہ ایک قصہ آپ کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ اسلام آباد میں ایک دہشت گردوں نے کوئی بس اغوا کی تھی جس میں کوئی بچے تھے، اور وہاں پر بھی آپ کو کافی بلایا گیا تھا اور پھر کچھ پرابلم کا سامنا ہوا تھا آپ کو۔ ہوا کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا جی جی، اور سحری کا وقت تھا، اور مجھے اپنا حکومت کے کارندے کچھ آئے، انہوں نے یہ پشاور سے افغانستان کے دہشت گردوں نے ایک بس کو اغوا کیا تھا جس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، استانیہ بھی اور سارے بیٹھے ہوئے، اور وہ انہوں نے کہا جی یہ وہ آ گئے افغانستان کے سفارت خانے میں۔ اچھا جی اسلام آباد۔ جی، تو انہوں نے کہا اس سے بات کون کرے، تو کسی نے کہا جی انور مسعود تو فارسی جانتا ہے، اسے بلاؤ کریں۔ تو وہ میں جب داخل، کیونکہ وہ فارسی میں بول رہے ہوں گے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، بالکل۔ وہ جب میں داخل ہوا تو سامنے 3 وہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور تینوں کے ہاتھوں میں لوڈڈ پسٹل تھے۔ اچھا جی وہ بڑا عجیب منظر، عجیب سا، خوفناک سا۔ ادھر بچے بڑے ہوئے تھے، وہ استانیہ تھی سب کا، اور وہ 3 پسٹل لوڈڈ۔ اور وہ میں نے ان سے پوچھا کہ پہلی بات یہ کہ میں نے کہا کہ میں فارسی پڑھاتا ہوں اور میں فارسی کا استاد ہوں۔ تو ایک دہشت گرد نے کہا ما خیلی احترامی گزارم بے استادان، ہم استاد کی بڑا احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دوسرا سوال میں نے کیا کہ اسلام آباد زیادہ ٹھنڈا ہے کہ کابل؟ تو انہوں نے کہا کہ کابل زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس کے بعد چند باتیں ہوئیں تو ایک بندہ آیا پولیس کا، وہ مجھے باہر لے گیا، اور جو ہی میں باہر نکلا ہوں ٹھا ٹھا ٹھا، اچھا، تینوں دہشت گردوں کو گولیاں مارتی گئی۔ جب میں بیٹھا رہا، لیکن بڑا اسے دل پہ ایک ہیبت سی طاری ہوتی ہے نا، گنے سامنے ہوں اور سارا کچھ اس طرح۔ بیٹے جب میں بیٹھا رہا تو مجھے کچھ خطرہ محسوس نہیں ہوا، لیکن جب میں باہر آ گیا ہوں تو مجھے بڑی دہشت محسوس ہوئی۔ ظاہر سی بات۔ اور پھر مجھے اس دن غالب کا شعر یاد آیا، کہ یہ خطرے میں ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا اس کا خوف خطرناک ہوتا۔ واقعی ایسا ہے، خطرے کا خوف ہے بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن مجھے کوئی ذرا بھی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن جب وہ خطرہ گزر گیا تو پھر اس کا ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ اور غالب نے کہا ہے بے تکلف در بلا بودن بے از بیم، کہ مصیبت میں مبتلا ہونا جو ہے کم مصیبت ہے مصیبت کے خوف سے۔ بالکل، بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، میری زندگی کا ایک یاد رہنے والا واقعہ ہے۔ اور دوسرے بتائیں کہ ایک آپ کی جو جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے بہت ایڈیشنز چھپتے ہیں جی، بہت، وہ میلہ اکھیاں دا اور یہ ساری کتابیں، ان کے مقبولیت عام ہے یا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں آپ کو چاہتا ہوں جی کہ میری یہ جو کتاب ہے میلہ اکھیاں دا، جی جی، یہ 75 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ 75 ایڈیشن؟ یہ لوگوں کو یقین نہیں آتا، لیکن مجھے یاد ہے ایک پبلیشر نے یہ کتاب چھاپی لاہور میں، وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے کہنے لگے انور صاحب یہ جو کتاب ہے آپ کی نہیں، آپ کی نسلوں کی لاٹری نکل آئی ہے۔ بے شک ایسا ہے، یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ اتنے ایڈیشن پے در پہ آپ کی تقریباً ساری کتابوں کے۔ اس کو رائٹرز گلڈ کا ایوارڈ بھی ملا چکا ہے، ایوارڈ کی بات ہو رہی ہے،
وہ بھی ملا. اور اس میں نہیں بالکل وہ یقیناً وہ کتاب دوسری اس بات پنجابی کی کتاب ہے ہن کی کریے. ہن کی کریے. ہاں جی یہ اس کو ہجرا ایوارڈ مل چکا ہے جی ماشاءاللہ. اور ایک میری کتاب ہے سنجیدہ شاعری کی, اس کا نام ہے ایک دریچہ ایک چراغ. ایک دریچہ ایک چراغ اجمی ایوارڈ ملا تھا. اجمی ایوارڈ بھی مل چکا ہے. یہ سنجیدہ یہ تو ایوارڈز کی تو میں نے اسی لیے شروع میں ہار مان لی تھی کہ اتنی تفصیل میں بتا ہی نہیں پاؤں گی, اسی میں پروگرام ختم ہو جائے گا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دل کے زیادہ قریب کون سی شاعری ہے, سنجیدہ شاعری یا ظریفانہ شاعری؟ آپ کی ذاتی پسند کون سی ہے اس میں سے؟ دیکھیں میں آپ کو کہوں, مجھے جو ہے میری کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اولاد میں سے یہ بچہ مجھے زیادہ پسند ہے اور یہ بچہ مجھے زیادہ پسند نہیں. میں نے جو عوام میری جو شاعری, میں بحرین میں گیا, مجھے کسی نے پوچھا پروفیسر صاحب آپ کا مسلک کے شعر کیا ہے؟ میں کہا جی شعر کوئی استاد سنے بڑا پڑھا لکھا, وہ بھی اس کی داد دے اور ایک چھاپڑی والا بھی بھڑک اٹھے. یہ کام ہے دونوں کو اقدام رضامند کرنا. یہ میں اپنے طور پر اپنی سی کوشش میں نے کی ہے. بینیش میں نے لوگوں کے ہونٹوں سے باتیں لے کے ان کے کانوں کو واپس کرنے کی ایک خاکسارانہ کوشش کی ہے. کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات. اور لوگوں نے اتنی محبت کی ہے. یہ آپ جتنے بھی ایوارڈوں کا ذکر کر لیں, اس ایوارڈ کو کوئی چیز نہیں پہنچ. میں نے شروع میں اسی لیے ذکر کیا کہ جو محبت لوگوں کی آپ کو ملی ہے اس کا کوئی مول نہیں ملی ہے, بے تحاشا. آپ اندازہ کریں. بینیش بڑی پیاری بات کی. میں خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا, طواف جی, بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے جی. میں نے احرام باندھا ہوا تھا اور ایک لڑکا اس نے بھی احرام باندھا ہوا تھا. وہ بار بار میری طرف دیکھے. میں نے کہا یہاں کس کو فرصت ہے کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے. رفتہ رفتہ وہ میرے قریب آ گیا وہ لڑکا, اور اس نے کہا پنجابی میں, تسی بھی ایتھے ہی ہو, یہ بیت اللہ یہ واقعہ ہے. اچھا. میں نے کہا اللہ نے ہمیں بھی اذن بخش دیا ہے, ہم بھی حاضر ہو گئے ہیں. کہتا ہے مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ آپ یہاں موجود ہیں, میں نے تو ابھی آپ کے نام کا عمرہ کیا. ارے واہ, ارے واہ, عقیدت اور محبت کی انتہا. آپ نے پوچھا ہے نا محبت کا, تو یہ کیا بات ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں اور لوگ آپ کے نام کے عمرے کر رہے ہیں. پچھلے دنوں مجھے ایک فون آیا, اس نے کہا جی میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. میں کہا بہت شکریہ. کہنے لگے میں مدینے سے بول رہا ہوں. واہ. اور پھر کہنے لگا یہ 2-3 بندے میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ بھی آپ کے لیے آپ کے بڑے فین ہیں, اور یہ بھی آپ کے لیے نہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ بے حد چاہے جانے والے ہمارے لیجنڈری شخصیت ہیں. اتنی چاہت ملی ہے, اتنی محبت ملی ہے کہ تو جناب یہ بتائیے کہ کون, مجھے ایک شعر ہے, میں نے کہا ہے کون تیرے ساتھ جو سیلفی نہ بنائے, انور مجھے ہر شخص تیرا فین لگے ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ہر شخص تیرا فین لگے ہے. دلچسپ بات یہ ہے, میں نے شعر لکھا تھا ہر شخص تیرا فین لگا ہے, اور میری وائف مرحومہ نے کہا نا لگے ہے, لگے ہے. یہ زیادہ بہتر ترکیب ہو گئی. زیادہ بہتر تھا. تو وہ بڑی خوش تھی کہ میں نے آپ کے ایک شعر میں تبدیلی کی. ہے کون تیرے ساتھ جو سیلفی نہ بنائے, انور مجھے ہر شخص تیرا فین لگے ہے. تو سر یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی میں آپ جو حاصل کرنا چاہتے تھے, جو اچیومنٹس حاصل کرنا چاہتے تھے, یا جو بھی آپ کے خواب آپ پورے کرنا چاہتے تھے, وہ ہو گئے, یا ابھی بہت سا کام رہتا ہے, بہت سے خواب ابھی رہتے ہیں پورے کرنے, یا آپ مطمئن ہیں؟
دیکھو بیٹے اللہ کا شکر ہے اتنے مجھے ایوارڈز ملے ہیں، تو میں نے تو آپ کو تفصیل نہیں بنائی. وہ تفصیل ہی کیونکہ ہم علیحدہ سے ہی چھاپ دیں گے اس پہ ایک کتاب میرا خیال ہے اس کے بھی ایڈیشن چھپیں گے بار بار. وہ جو شارجہ کی بات کی تھی نا، جی جی، وہاں جشن انور مسعود منایا گیا تھا. ارے واہ کیا بات ہے. بہت خوبصورت ایک میگزین بھی شائع کیا گیا تھا اس موقع. تو اتنی محبتیں، اتنی چاہتیں ملی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے تھے، علم و ادب کی خدمت تھی یا جو بھی آپ کی ریاضت تھی، وہ ابھی آپ کر چکے ہیں، ابھی بہت سا کام باقی ہے؟ دیکھیے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، کام کبھی ختم نہیں ہوتے. کیا معلوم کہ مجھے ابھی کیا کچھ کرنا ہے. نہیں انشاءاللہ ابھی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے. لیکن میں نے سیف الملوک ایک کتاب ہے میاں محمد صاحب کی، جانتے ہوں گے سیف الملوک. جی جی، اس کا اردو میں ترجمہ مجھ سے کرایا گیا. اچھا. اور وہ جو تھے میرے آئیڈیل پوئٹ ہیں میاں محمد رحمت اللہ علیہ. میں نے ابتدا میں جو شعر کہے ہیں میلاکھی ادا میں، وہ میاں صاحب پر کہے ہیں. اچھا اچھا، یہ تو معلومات ہے ہمارے لیے. میں بے قیمت ککھاں مانگوں، ہولا جیوں پر چھاواں. اب سائے سے ہلکی چیز کوئی نہیں ہوتی. میں بے قیمت ککھاں مانگوں، ہولا جیوں پر چھاواں. تو سانجیا کوئی مرد کلندر جگتے ٹاواں ٹاواں. جگتے ٹاواں ٹاواں. ملک تواڈی ملک سخندہ، ساڈی باج گزاری. 100 ایک شعر تواڈے اُتے 100 اتھر باری. تے کرم کرو تے دسو حضرت مینوں بھی او پاسا. رج رج درشن پائے جسوں آنکھ میری دا کاسا. آنکھ میری دا کاسا. آنکھ میری دا کاسا. عشق دا لبو بالے جیڑی جئی تجلی ہووے، چلی جئی طبیعت میری ہور بھی چلی ہووے. اور بھی جلی ہووے. کیا بات ہے. ڈاڈی بھوک جے لگی ہووے، منگنوں نہیں کوئی سنگ دا. مینوں درد محبت بخشو، میں نہیں دارو منگدا. میں نہیں دارو منگدا. انج سوال کرے ساں جیوں کر اڑیاں کرے ایانا. اس درگاہوں حضرت صاحب میں نہیں خالی. آپ اندازہ کریں بھی جب بھی مجھے احمد ادیم قاسمی صاحب ملا کرتے تھے، کہتے تھے وہ شعر سناؤ جو تم نے میاں صاحب. تو میاں صاحب کے 10,000 شعر ہیں مثنوی کے، جن کا میں نے اردو نثر میں ترجمہ. یہ اللہ نے توفیق دی ہے. بالکل دی، بالکل. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، جی جی بالکل بتائیے. سب سے بڑی خواہش آپ کی خواہش یہ ہے کہ قرآن جسے فوز العظیم کہتا ہے. اس دنیا کی کامیابیاں ٹھیک ہیں، وہ بھی ضروری ہیں. ہاں وہ بھی ضروری. اصلی کامیابی وہ ہے کہ آگے جو ہے منزلیں آسان ہو جائیں. بے شک بے شک. اسی کے بارے میں قرآن مجید نے جو فرمایا ہے وہی اصل کام. تو وہ خواہش آپ کی کیا ہے قرآن مجید کے حوالے سے؟ فوز العظیم. فوز العظیم. واہ واہ، یہ زبردست. تو ایک مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک دانشور ہیں، بہت ریاضت، بڑی محنت ہے آپ کی اس سفر میں. سارے محنت کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جناب کہ آگے جو اس مستقبل ہے علم و ادب کا، اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ایک بہتر مستقبل ہے؟ کیا اب ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جیسے فیض اور فراد، بڑے بڑے نام، کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ اس نئے آنے والے دور میں وہ لوگ ہیں؟ بینیش سلسلہ کبھی رکتا نہیں ہے جی. گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے، لیکن ایک شرط ہے کہ بڑا آدمی
جلدی نہیں آتا. اقبال ہم دیکھو میر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. میر کے بعد غالب جلدی نہیں آتا, غالب کے بعد اقبال جلدی نہیں آتا. اور اقبال تو آپ کا ماشاءاللہ نام ہی فارسی کا ہے, اقبال کا زیادہ کلام فارسی میں, بانگ درا, بال جری, جبریل, ضرب قلیل, صرف 3 کتابیں ہیں اردو میں. باقی فارسی ہم ایم اے کر رہی تھی, میں مشکل پڑ گئی, فارسی سمجھ ہی نہیں آتی تھی, اقبال کی اتنی فارسی تھی. یعنی فارسی کے بغیر اقبال کی تفہیم ممکن نہیں ہے. اور یہ آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے لال و گوہر جنہیں پھر صدیوں تک ہی یاد رکھا جاتا ہے. اور اب بات یہ ہے جناب کہ ہم آپ کے پاس موجود ہوں, انور مسعود کے پاس, اور ہم اس پروگرام کے اختتام پر ان سے ان کا کوئی ذاتی پسندیدہ کلام نہ سنیں تو یہ ممکن نہیں ہے. تو کوئی ایسی چیز عطا ہو جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو اور وہ ہمیں سنائیے. میں بتاتا ہوں, مجھے اپنا پنجابی کا ایک شعر بڑا پسند. دیکھیے بینش, اگر آپ کے گھر سے کسی پلیٹ میں سویاں آ جائیں نا تو میں یہ کہوں گا یہ ہمارا کلچر ہے کہ پلیٹ خالی واپس نہیں جائے گی, میں اس میں حلوہ بھیج دوں. تو اس ہمارے جو کلچر کی ہے نا پوزیشن, اس کے بارے میں میرا پنجابی کا ایک شعر ہے جی کہ حشر دیاڑے اکھیاں وچ میں بھر کے لے گیا ہنجو, میں قیامت کو حشر کے دن اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے لے گیا. کچھ گل سی خالم خالی پانڈے دا پرتانا. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں برتن کو خالی واپس لوٹا دوں. اور میں آنکھوں میں اور اس میں اصل میں ندامت کا مضمون ہے, ندامت ہے اللہ تعالیٰ کے, بالکل ندامت کا اظہار. آپ نے کہا مجھے پسند کا شعر ہے. آپ کچھ شوق و شنگ سی بات بھی ہو جائے, کچھ کلام ایسا عطا ہو جائے کہ وہ سنا دیتا ہوں. ہاں ایک غزل یاد آئی ہے. ہاں اب کہاں اور کسی چیز کی جا رکھی ہے, دل میں ایک تیری تمنا جو بسا رکھی ہے, جو بسا رکھی ہے. سر بکف میں بھی ہوں, شمشیر بکف ہے تو بھی, تو نے کس دن پہ یہ تقریب اٹھا رکھی ہے. ہاں جی. اور دل, شعر سنو, وہی آپ نے محبت کی باتیں کی, دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا, دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی. دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا, دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی. آئینہ دیکھ ذرا کیا میں غلط کہتا ہوں, دیکھ ذرا کیا میں, تو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا رکھی, تو چھپا رکھی ہے. ہاں جی. اور مطمئن مجھ سے نہیں ہے جو رعیت میری, یہ میرا تاج رکھا ہے, یہ قبا رکھی ہے. گوہر اشک سے خالی نہیں آنکھیں انور, یہی پونجی تو زمانے سے بچا رکھی ہے. ہاں جی. یہ بہرحال یہ یاد ہے. انہی دنوں میں نے کچھ شعر لکھے ہیں مہنگائی کے بارے میں, کہ یہ غالب کا نا کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں, ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے. تو اب یہ مہنگائی کا جو ذکر کیا تو نے, تو مہنگائی کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں, ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے. بہرحال یہ چینی کا نرخ سن کے ہوا ہے یہ ماجرا. میں پانی پی لوں. میرا شعر سنا ہے کہ میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی,
میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی. جناب آپ پانی پیجیے. اور یہ تو شاعری ایسی ہے کہ ہم سنتے جائیں گے اور کسی کا اٹھنے کا یہاں سے دل نہیں چاہے گا. چینی کا نرخ سن کے ہوا ہے یہ ماجرا, میری زبان کا ذائقہ کڑوا سا ہو گیا. پیٹرول کی بڑی ہے جو قیمت تو ایک دم, میرا بدن تو آگ بگولا سا ہو گیا. جب گیس کو ہوا ہے گرانی کا عارضہ, مجھ کو لگا ہے کوئی دھماکہ سا ہو, مجھ کو لگا ہے کوئی دھماکہ. بجلی گراں ہوئی تو محسوس, بجلی گراں ہوئی ہے تو محسوس یوں ہوا اس ملک کے عوام کا جھٹکا سا ہو گیا, جھٹکا سا ہو گیا. شعر سنو. چھلی خریدنے کا ارادہ کیا اگر, جو مال میرے پاس تھا تکا سا ہو گیا. جو مال میرے پاس تھا تکا سا ہو گیا. بینگن کا ریٹ پوچھ کے ایسا لگا مجھے جیسے کہ صارفین کا بھرتا جیسے کہ صارفین کا بھرتا سا ہو گیا. ایسی نمک کے بھاؤ سے مرچیں لگی مجھے, ایسی نمک کے بھاؤ سے مرچیں لگی مجھے. چہرے کا حال یہ ہے کہ سرخا سا, چہرے کا حال یہ ہے کہ سرخا سا ہو. سب کا یہی حال ہے. بھاؤ چڑھے تو تاؤ چڑھا اس قدر مجھے, ہر شے کا جو مزہ تھا وہ پھیکا سا ہو گیا. اور سودا خریدنے کو جو منڈی میں جا گھسا, واپس ہوا جوان تو بوڑھا سا ہو گیا. جی سودا خریدنے کو جو منڈی میں جا گھسا, واپس ہوا جوان تو بوڑھا سا ہو گیا. انور کوئی بھی چیز خریدی نہ جا سکی, ہر ایک دکاندار سے پھٹا سا ہوگا. اچھا ایک میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں, یہ بھی دیکھیں. کس قدر حالات ہم پر مہربان ہیں دوستو, کس قدر حالات ہم پہ مہربان ہیں دوستو. شکر واجب ہے ہوئے اب تک نہیں دیوالیے, شکر واجب ہے ہوئے اب تک, اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کامیابی کا حصول. مل گیا ہے قرض ہم کو, آؤ بھنگڑا ڈالیے. مل گیا ہے قرض ہم کو, آؤ بھنڈیا بنے. ہاں جی, امریکہ سے جو روشنی, یہ آپ کے لیے آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے ہیں. ہماری جو عدالت عالیہ نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے کہ اردو کو عدالتوں میں, دفتروں میں نافذ کر دیا جائے, لیکن ہمارے جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے, فیصلے ہوتے ہیں عمل نہیں ہوتا. یہ ہے اردو سے ہو کیوں بیزار, انگلش سے کیوں اتنا پیار, چھوڑو بھی یہ رٹا یار جو آپ لگا رہی تھی. اردو سے ہو کیوں بیزار, انگلش سے کیوں اتنا پیار, چھوڑو بھی یہ رٹا یار, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار.
चलो तो ये तो तकरीब ऐसी है और ये शायरी ऐसी है और आपकी शख्सियत ऐसी है कि हमारा दिल ही नहीं चाह रहा कि इस महफिल का इख्तिताम हो, लेकिन क्या करें कि हम वक्त के हाथों मजबूर होते हैं और हमें अब इजाज़त लेनी है आपसे। और एक दफ़ा फिर आपको बहुत मुबारकबाद आपकी तमाम तर कामयाबियों की और आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आपके साथ होना हमारे लिए एक एजाज़ है, बहुत शुक्रिया। वालेकुम शुक्रिया। और नाजरीन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज अनवर मसूद की शख्सियत को सही मानों में जाना होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।